او کرا نہرن، جس نے اپنی زندگی میں کوئی نہر کھدوا دی، نہر میں پانی جاری کروا دیا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نہر کے پانی سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی گزر ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس نہر سے پانی پیتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ او حفر بئرن، یا کوئی کنواں کھدوا دے۔ پہلے کے زمانے میں کنواں کھدوانے کا بہت دور تھا، چال چلن تھا، پانی کنویں سے ہی پیا کرتے تھے، کنویں سے ہی نکالا کرتے تھے، میٹھا پانی جو پینے کے لائق ہوتا تھا وہ کنویں ہی سے لا کر کے جمع کیا کرتے تھے، اس کے بعد میں پیا کرتے تھے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کوئی کنواں کھدوا دے، کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، پانی پیتے رہیں۔ آج کے دور میں اگر کہہ لیا جائے کنواں کھدوانے کا دور، چال چلن ختم ہو گیا، فریج چل گئے، کولر چل گئے، نل چل گئے، سمرسیبل چل گئے، اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز کر کے چلا گیا، لوگ پانی پیتے رہے، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اسے ثواب ملتا رہے۔ عورتوں کا جواب دیکھو، قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، اے سوال کرنے والے، اے موسیٰ، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے نہیں چلے جائیں گے تب تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں۔ میں اپنی بیوی کے پاس میں آیا، فسقیتها، میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، فحدثتها بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے پانی پلانے کے بعد میں اپنی بیوی کو یہ حدیث بھی سنائی جو اللہ کے رسول نے مجھے سنائی تھی۔ گرما اس وقت شباب پر ہے، گرمی کی حدت اور شدت اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ گرمی سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق، جانور، چوپائے، چرند و پرند، سبھی کا برا حال ہے۔ انسان گرمی سے پسینہ پسینہ ہے، نہ گھر چین ہے، نہ باہر سکون ہے، نہ عبادتوں میں من لگ رہا ہے، اور نہ ہی ایسے موسم میں کوئی کاروبار کرنے کی طبیعت چاہ رہی ہے۔ رات میں ذرا دیر کے لیے بتی گل ہو جائے اور بجلی وبھاگ کے لوگ بجلی بھیجنے میں یا بجلی چھوڑنے میں ذرا تاخیر کر دیں تو محلوں میں، گلیوں میں، مکانوں میں بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں، بڑوں کی زبان پر شکوے شکایتیں سنے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے کم عقل لوگ گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر موسم کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ یہ موسم اللہ رب العالمین نے گرمی کا کیوں رکھا ہے، سردی ہی پڑتی رہتی تو بہتر تھا۔ سردی میں چین سے گزر جاتی ہے زندگی، سکون سے، اطمینان سے ہم رہتے ہیں، لحاف میں کمبلوں میں سو جاتے ہیں۔ گرمی نے تو برا حال کر رکھا، موسم کو ہی برا کہنے لگتے ہیں، جبکہ یہ ان کی کم عقلی ہے۔ موسم کو برا بھلا کہنا یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے پریشان کرتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ وقت کو برا کہتا ہے، موسم کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں، جبکہ میں ہی وقت ہوں، میں ہی سیزنز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بِيَدِ الْأَمْرُ، سارے کے سارے معاملات،
سارے کے سارے اختیارات، سارے کے سارے تصرفات یہ میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دنوں کو بدلتا ہوں، میں ہی رات کو بدلتا ہوں۔ یہ سال میں جو تم موسم دیکھتے ہو، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے، کبھی برسات کا موسم آتا ہے، یہ سب بدلنے والا کون ہے؟ ان سارے کے سارے موسموں کو چینج کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان موسموں کو بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ موسموں کا بدلنا کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تو ضرور ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کے سسٹم کو اتنے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن کو بدلتا ہے، رات کو بدلتا ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی برسات آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے۔ غور کرو اسی موسم کے اندر کتنے دیش ایسے ملیں گے، کتنی کنٹریز آپ کو ایسی ملے گی جہاں سخت سردی پڑ رہی ہے، لیکن اسی موسم میں یہاں پر اتنی تیز گرمی پڑ رہی ہے کہ انسان پریشان ہے۔ اسی موسم میں اسی ہندوستان کے بہت سارے خطوں میں سردی پڑ رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، لوگ موسم کا آنند لے رہے ہیں، وہاں موسم کا آنند لینے کے لیے، وہاں کی سیر و تفریح کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک سا موسم نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، ایک ہی موسم میں کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ موسموں کی چینجنگ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ موسموں کو بدلنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے نا، سیزن کو تبدیل کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے نا۔ اس لیے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، وقت کو برا نہیں کہنا ہے، کوئی بھی موسم ہو، کتنے بھی ہم پریشان ہوں، گالی اس موسم کو، اس زمانے کو، اس وقت کو نہیں ہے۔ اچھا، جب اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم پانی پلانے کا انتظام کریں، پانی کا بندوبست کریں، خود بھی پانی پئیں، دوسروں کو بھی پانی پلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ یہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو بھوک برداشت کر لے گا، لیکن اگر پانی نہ ملے تو انسان کا برا حال ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے جسم کا 60 سے 70% حصہ پانی کا، 60 سے 70% حصہ انسانی جسم کا پانی ہے، اور پانی انسانی جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی مدد کرتا ہے۔ اگر ہاضمہ درست کرنا ہے تب بھی پانی کی مقدار ہمیں زیادہ پینا پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسکن کا بیمار ہے، اس کی کھال میں بیماریاں رہتی ہیں، وہ بڑا بیمار رہتا ہے، تب بھی اسے پانی پینا پڑے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بچے کو ایک دن میں کم از کم 1.5 لیٹر پانی پینا چاہیے، کم از کم 1.5 لیٹر پانی پینا چاہیے، اور ایک مکمل مرد اور مکمل عورت کو 3 سے 4 لیٹر پانی پینا چاہیے، اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اسے مزید پانی کی مقدار بڑھا دینا چاہیے، اور اگر کوئی اتنی مقدار میں پانی نہیں پیے گا تو وہ ڈی ہائیڈریشن کا مریض ہو سکتا ہے، اس کی اسکن میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، دل کا بیمار ہو سکتا ہے، اور بھی کئی ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، صحت مند رہنے کے لیے بھی ایک مقدار جو متعین ہے اتنا یا اس سے زیادہ پانی
پیتے رہنا چاہیے، خود بھی پانی پئیں اور پانی پلانے کا بھی بندوبست کریں۔ آج کے خطبے میں میں اسی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ پانی پلانا یہ خدمت خلق سے تعلق رکھنے والا ایک عمل۔ پانی پلانے کے کتنے فوائد ہیں، کتنی اہمیت ہے، ذرا مختصر سے وقت میں دیکھا جائے کہ پانی پلانا کتنا اہم کام ہے، کتنی اہم عبادت ہے، کتنی اہم نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے، جی رہا اور اسے یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے، کوئی عمل ایسا کر جاؤں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن میرے ثواب کا معاملہ جو ہے وہ برقرار رہے، تو ایسے انسان کو پانی پلانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبع یجری للعبد، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتی ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے، مر جاتا ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 عمل ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھایا، جس نے کسی کو دین کی جانکاری دے دی، جس نے کسی کو پڑھا دیا، لکھا دیا، قرآن کی تعلیمات دے دی، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں ہمارے استاد نے قرآن پڑھایا، ہمارے استاد کو ہمارے استاد نے قرآن پڑھایا، استاد کے استاد کو قرآن پڑھایا، یہ سلسلہ برقرار ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں قرآن پڑھایا، آج ہم اس دہلیز پر پہنچ گئے کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ایک وقت ان بچوں کا بھی آئے گا، ایک دور ان بچوں کا بھی آئے گا کہ وہ ٹیچر بنیں گے۔ جب وہ استاد بنیں گے تو وہ بھی اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھائیں گے، دین کی جانکاری دیں گے، تو یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی دین کی تعلیمات دینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کوئی ایسی تعلیمات لوگوں کو سکھا دو، کوئی ایسی تعلیمات لوگوں کو پڑھا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملتا رہے۔ اس کے بعد فرمایا او کرا نہرن، جس نے اپنی زندگی میں کوئی نہر کھدوا دی، نہر کھدوا دی، نہر میں پانی جاری کروا دیا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نہر کے پانی سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی گزر ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس نہر سے پانی پیتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او حفر بئرن، یا کوئی کنواں کھدوا دے۔ پہلے کے زمانے میں کنواں کھدوانے کا بہت دور تھا، چال چلن تھا، پانی کنویں سے ہی پیا کرتے تھے، کنویں سے ہی نکالا کرتے تھے۔ میٹھا پانی جو پینے کے لائق ہوتا تھا وہ کنویں ہی سے لا کر کے جمع کیا کرتے تھے، اس کے بعد میں پیا کرتے تھے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کوئی کنواں کھدوا دے، کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، پانی پیتے رہیں۔ آج کے دور میں اگر کہہ لیا جائے کنواں کھدوانے کا دور، چال چلن ختم ہو گیا، فریج چل گئے، کولر چل گئے، نل چل گئے، سمر سیبل چل گئے، اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز کر کے چلا گیا، لوگ پانی پیتے رہے، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اسے ثواب ملتا رہے گا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد میں پیارے نبی فرماتے ہیں او ورث مصحفن، کوئی قرآن کریم خرید کر کے، کوئی قرآن کریم کے مصحف کو خرید کر کے مسجد میں رکھوا دے، کہیں کسی کو پڑھنے کے لیے ہدیے میں دے دے، تحفے میں دے دے، جب تک وہ قرآن کریم پڑھتا رہے گا تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد میں پیارے نبی نے فرمایا او ترک ولدن یستغفر له بعد موتہ، کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر کے چلا جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، تو ایسی اولاد بھی ہو اور ایسا کوئی صدقہ جاریہ والا عمل بھی ہو جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، تو ان میں سے 2 عمل ایسے بتائے جس کا تعلق پانی سے، کوئی نہر کھدوا دے یا کوئی کنواں کھدوا دے اور لوگ اس سے پانی پیتے رہیں، پانی پینے کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا تب تک اس کے حق میں اللہ تعالی ثواب لکھتا رہے۔ پانی پلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ریلیشنز میں
بہت خاص لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. کسی کے باپ چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا کوئی اور قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اور ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ کیا جائے. پوچھتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ پوچھنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کچھ صدقہ کیا جائے، فلاں کی طرف سے ہم صدقہ کرنا چاہتے، کیا بہتر رہے گا؟ تو بتایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مرے ہوئے انسان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے بہتر کیا ہے کہ وہ پانی پلانے کا انتظام کرواتے ہیں. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، اے اللہ کے رسول سعد بن عبادہ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، سعد بن عبادہ کی ماں اس دنیا میں اب نہیں ہیں. سعد بن عبادہ کی ماں کا جو پیار تھا، وہ لاڑ تھا، جو محبت تھی، وہ اس کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہوں گے جن کی ماؤں کا سہارا دنیا سے اٹھ گیا، ماؤں کا سہارا، ماں کی محبت، ماں کی ممتا ان سے چھن گئی، ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. اگر وہ بھی اس طریقے سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب سعد بن عبادہ نے سوال کیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اپنی ماں کی طرف سے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میرے لیے کون سا عمل بہتر ہوگا کہ میں صدقے میں کر دوں؟ پیارے نبی نے فرمایا الماء، اے سعد بن عبادہ اگر اپنی ماں کی طرف سے تم کو یہ صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پانی کا انتظام کروا دو، پانی کا انتظام کروا دو. لوگ پانی پیتے رہیں، کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لو کہ لوگ پانی پیتے رہیں، پانی سے استفادہ کرتے رہیں. سعد بن عبادہ کہتے ہیں فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا. اس کے بعد میں کہا هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ، یہ کنواں آج سے ام سعد کی طرف سے وقف کر دیا گیا، سعد بن عبادہ کی ماں کی طرف سے وقف کر دیا گیا. لوگ آتے جائیں گے، پانی پیتے جائیں گے، اور میری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اگر کسی مرے ہوئے انسان کی طرف سے بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے پانی پلانے کا انتظام کر جاؤ. اور آگے چلیے، اگر کوئی پریشان ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی بیمار ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو رشتہ نہیں مل رہا، تو ان ساری کنڈیشنز میں حل یہ ہے کہ پانی پلانے لگ جاؤ. پانی پلانے کا کوئی بندوبست کر دو، ساری سمسیاؤں کا حل پانی پلانے میں. حیرت ہوگی آپ کو کہ مولانا صاحب اس موضوع پہ کیوں تقریر کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے ضرورت. آج خدمت خلق کا جذبہ ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا، صرف ہمیں اپنی فکر ہے، ہم اچھے سے جئیں، اچھا رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، کوئی کیسا بھی رہے اس سے ہمیں کیا مطلب. نہیں، شریعت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اچھی ہو، آپ کے پڑوسی پریشانی میں کراہ رہے ہیں، یہ شریعت نہیں چاہتی ہے. خدمت خلق کا جذبہ آج ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکا ہے. ضرورت معلوم ہوئی کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. پانی پلانے میں بڑی سمسیاؤں کا حل سورہ قصص اٹھا کر کے آپ پڑھیں، آیت نمبر 23 سے لے کر کے آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو 30 تک آپ کو بڑی سمسیاؤں کا حل ملے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے، مدین میں ایک مشہور کنواں تھا، وہاں چرواہے جو ہے وہاں اپنے جانوروں کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے آتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اس کے بعد میں ایک نئی چیز دیکھی، ایک عجیب چیز دیکھی، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ. اس کے بعد میں دیکھا کہ یہاں پر دو عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، دو لیڈیز بھی آئی ہوئی ہیں، جو دو بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں.
جنہوں نے اپنے جانوروں کو بہت دور روک رکھا ہے، ابھی وہ پانی پلانے کے لیے کنویں پر نہیں آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سارے کے سارے لوگ تو کنویں پر آ کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ دو عورتیں بہت دور کھڑی ہوئی ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ قریب آئے، سوال کیا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ حضرت موسیٰ کے دل میں رحم آیا، قریب آئے، سوال کیا کہ اے میری بہنوں بتاؤ، تم اپنے جانوروں کے ریوڑ کو دور میں کیوں کھڑا کر رکھی ہو؟ تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ ان دونوں عورتوں کا جواب دیکھو، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اے سوال کرنے والے، اے موسیٰ، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے نہیں چلے جائیں گے تب تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ حیا دیکھو، غیرت دیکھو، کیا کہا کہ جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے نہیں چلے جائیں گے تب تک ہم وہاں کنویں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اتنی حیا تھی پہلے کی عورتوں میں، اور آج کچھ نہیں، جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں ہیں، اور خاص طور سے عورتیں ایسی جگہ میں زیادہ جاتی ہیں جہاں مرد ہوں۔ کیوں؟ دیکھنا ہے، دکھانا ہے، بے غیرتی عام کرنا ہے، حیا کو بالائے طاق رکھنا ہے۔ اور یہ دو عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر کے چلے نہ جائیں تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ اور مجبوری بتائی، کیا کہا؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اے سوال کرنے والے یہ بھی سن لو، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، ہم اپنے جانوروں کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے باپ اس لائق نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو لے کر کے آئیں، جانوروں کو چرائیں، جانوروں کو پانی پلائیں۔ ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے، ہمارا کوئی بھائی نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں جانوروں کو چرا بھی رہے ہیں، جانوروں کو پانی بھی پلا رہے ہیں۔ مجبوری بتائی، مجبوری بہت بڑی مجبوری تھی کہ باپ ان کا بوڑھا تھا۔ اور باپ بھی کون تھا معلوم ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی دونوں بیٹیاں پانی پلانے کے لیے جاتی تھیں، پانی نہیں پلایا جب تک وہ چرواہے چلے نہیں۔ حضرت موسیٰ کے دل میں رحم آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہیں رہو، اچھا ایسا ہے کہ میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے جانوروں کو مجھے دے دو، میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر اس کے بعد میں ایک سائے میں چلے گئے، پہلے سے ہی پریشان تھے، بھوکے تھے، حالت ویسے ہی خراب تھی۔ اس کے بعد جانوروں کو جب پانی پلایا تھک گئے، سائے میں چلے گئے، اللہ کو پکار کر کے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میرے اوپر نازل کرے، کھانے کا کوئی بندوبست کر دے، پینے کا کوئی بندوبست کر دے، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، سفر کا مارا ہوا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کوئی بھلائی نازل کر دے، کوئی بھلائی بھیج دے۔ جب یہ دعا کی تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے سن لیا، وہ گئیں اپنے باپ کے پاس میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں گئیں، پورا قصہ بتایا کہ آج ہم جلدی اس لیے آ گئے کہ آج ایک نوجوان مل گیا تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلانے میں مدد کی، جلدی ہو گئی، جلدی آ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجرت دینے کے لیے بلایا، مزدوری دینے کے لیے بلایا، کیا ایک لڑکی کو بھیجا، وہاں بھی مجبوری تھی، کوئی اور بھیجنے والا نہیں تھا، وہاں بھی لڑکی کو بھیجا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے موسیٰ کے پاس میں آئی، اس کی چال سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ شرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے موسیٰ کے پاس میں آئی اور کہا
ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے موسیٰ میرے باپ نے تمہیں بلایا ہے، وہ تمہیں مزدوری دینا چاہتے ہیں، تم نے ہمارا جو کام کیا ہے، ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے، ہمارے باپ تمہیں مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں، انہوں نے طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پہنچے، سارا معاملہ بیان کی، کہا ایسا ایسا معاملہ تھا، میں نے پانی پلا دیا۔ تو پھر انہی دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کیا کہا، اے ابا ایسا کریے کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیجیے، یہی چلے جایا کریں گے، بکری چرا لایا کریں گے، پانی پلا لایا کریں گے، ہماری پریشانی بچ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا، قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا انہی کو مزدوری پر رکھ لیجئے، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، ہم نے دیکھا ہے یہ تو طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تمہیں کیسا لگتا ہے کہ یہ طاقتور ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور ہیں؟ کیسے پتہ چلا کہ یہ امانت دار ہیں؟ ان کی بیٹی نے جواب دیا، اے ابا طاقتور کا پتہ ایسے چلا کہ جب سارے کے سارے چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، جہاں 10 لوگ مل کر کے وہاں پتھر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے، حضرت موسیٰ نے اکیلے وہ پتھر اٹھا کر کے ہٹا دیا تھا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ پانی پلانے میں ہماری بڑی مدد کریں گے، ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب نے کہا، اچھا امانت داری کا کیسے پتہ چلا؟ ان کی لڑکی نے جواب دیا، ابا جب آپ نے مجھے ان کو بلانے کے لیے جب بھیجا تھا تو یہ میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حالانکہ حالات کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلانے آیا ہے تو وہ آگے چلے اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ پیچھے چلے، کیونکہ راستہ اسے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جو بلانے آیا اسے راستہ پتہ ہوتا ہے، اسے آگے چلنا چاہیے تھا، لیکن حضرت موسیٰ آگے چل رہے تھے، وہ شعیب علیہ السلام کی لڑکی پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہہ رکھا تھا، مجھے بتا دینا کہ کس طرف چلنا ہے، اگر مجھے کہیں مڑنا ہو تو کنکری پھینک کر کے بتا دینا کہ تمہیں اس طرف مڑنا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو دیکھو، پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں بھی نہیں چل رہے ہیں، پیچھے بھی نہیں چل رہے ہیں۔ ابا مجھے اندازہ ہو گیا یہ انسان بڑا امانت دار ہے، بڑا پاک دامن ہے، بڑا پاک باز ہے، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اے ابا اس کو اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پر رکھا گیا، اور کیا ہوا آگے دیکھیے، شادی شدہ بھی نہیں تھے، شادی ہو گئی۔ حضرت شعیب نے کہا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج۔ اے موسیٰ میری یہ چاہت ہے کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، تم بڑے طاقتور ہو، بڑے امانت دار ہو، بڑے پاک باز ہو، میری یہ تمنا ہے کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، مہر یہ رہے گا کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو گے، 8 سال تک میرے گھر پر مزدوری کرو گے، اگر 10 سال تک بھی مزدوری کر لو یہ تو تمہاری اچھا ہے، لیکن مہر یہی ہے کہ 8 سال تک تمہیں مزدوری کرنا پڑے گی۔ حضرت موسیٰ راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ 8 سال کی مزدوری پر یا 10 سال کی مزدوری پر کہا کہ اگر 2 سال اپنی طرف سے پورے کر دو گے تو یہ تمہاری اچھا ہے، اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، یا ہماری طرف سے کوئی کہہ لیجئے آپ پر پریشر بھی نہیں ہے، اگر 8 سال مزدوری کرو تو 8 سال کر لینا، 10 سال کرو تو 10 سال کر لینا، لیکن آپ کا مہر یہی ہوگا کہ آپ 8 سال تک مزدوری کرنا اور میری بیٹی سے نکاح کرنا۔ تو آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھٹک رہے تھے، ادھر ادھر گھوم رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، برا حال تھا، درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ایسا بندوبست کیا، کھانے کا بھی انتظام، پینے کا بھی انتظام، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، پانی پلانے میں اتنی برکت ہے۔ صرف جانوروں کو پانی پلایا تھا اور کچھ تو نہیں کیا تھا نا، صرف جانوروں کو پانی پلایا تھا، اللہ نے ساری دقتیں ختم کر دی، ساری پریشانیاں ختم۔ پانی پلانے سے ہماری مغفرت بھی ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اسے اچانک میں بڑی تیز پیاس لگی، اس نے کنواں تلاش کیا، کنویں میں جا کر کے اس نے پانی پی لیا، کنویں کے اندر داخل ہوا، پانی پی لیا۔ جب وہ پانی پی کر کے نکلا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب وہ پانی پی کر کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے پریشان ہے، ہانپ رہا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس سے بالکل پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس آدمی نے کیا کیا، کنویں کے اندر دوبارہ سے داخل ہوا، اپنے موزے کو نکالا، موزے میں پانی لیا، پانی کا موزہ وہ اپنے منہ میں دبا کر کے وہ کنویں سے باہر نکلا، اپنے منہ میں پانی کا موزہ دبا کر کے کنویں سے باہر نکلا، پھر موزے کو لا کر کے کنویں کے باہر نچوڑا، نچوڑنے کے بعد میں جو پانی نکلا اس نے اپنے ہاتھ سے کتے کو پانی پلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا، فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بتائیے کیا جانوروں کو بھی پانی پلانے میں ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر جاندار کو پانی پلانے میں ثواب ملتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے، اور پانی پلانے میں جانور ہو، انسان ہو، چرند و پرند ہو، کوئی بھی ہو، پانی پلانے میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ پانی پلانے سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ پانی پلانے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اچھے پانی کا، میٹھے پانی کا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے ان الرجل یسقی من امرأته من ماء اجر، جب کوئی انسان اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے، پانی پلانے کا بندوبست کرتا ہے یا کھانے کا انتظام کرتا ہے، کھانے کے لیے بندوبست کرتا ہے، اجیرا، اسے اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پیارے رسول سے یہ حدیث سنی، جیسے ہی میں نے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ سنے، فَأَتَيْتُهَا، میں اپنی بیوی کے پاس میں آیا، فَسَقَيْتُهَا، میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا، فحدثتها بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے پانی پلانے کے بعد میں اپنی بیوی کو یہ حدیث بھی سنائی جو اللہ کے رسول نے مجھے سنائی تھی۔ کتنا بہتر ذریعہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بھی پانی پلاتا ہے نا، پانی لا کر کے دیتا ہے، یا کہہ لیجیے پانی پلانے سے جو ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ کرتا ہے تو اسے بھی اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مینٹلٹی یہی ہے نا کہ صرف بیوی ہی ہمیں پانی پلائے یا بیوی ہی ہماری خدمت کرے، ایسا نہیں۔ محبت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں، دونوں ایک دوسرے کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور جیسا کہ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ حضرت ارباز نے اپنی بیوی کو لا کر کے پانی پلایا صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے۔ اور اگر کوئی کسی کو پانی پلانے سے انکار کرتا ہے، پانی نہیں پلاتا ہے یا پانی پلانے سے ریلیٹڈ جو کام ہیں ان میں حصہ نہیں لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شکایت کرے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ایک لمبی روایت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے دنیا کے اندر پانی مانگا تھا، تو نے پانی مجھے نہیں پلایا۔ ابن آدم کہے گا اے اللہ میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی سب کو پانی پلانے والا ہے، کھانا کھلانے والا ہے، سارے کے ساری کائنات کی پرورش تو ہی کرنے والا ہے، اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا کے اندر میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا یا پانی مانگا تھا، پانی پلانے سے متعلق کوئی سوال کیا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ اگر تو دنیا کے اندر اسے پانی پلاتا تو آج کی گھڑی میں تو یہاں اس نیکی کو پا لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوہ بھی کرے گا کہ جو
اللہ کے بندوں کو پانی نہ پلائے یا جانوروں کو پانی نہ پلائے یا پھر اللہ کی کوئی بھی مخلوق اگر پیاسی ہے اس کو پانی نہ پلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بڑی تمنا رہتی تھی کہ میں لوگوں کو پانی پلاؤں، لوگوں کو پانی پلاؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سواری کر کے آ رہے تھے، جلدی سے اپنے گھر پہنچے، وہاں ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں دیکھا کہ بنی عبد المطلب یعنی عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلا رہی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول وہاں گئے، اللہ کے رسول نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں زیادہ جمع ہو جائیں گے، پانی پلانے کے نتیجے میں بھیڑ جمع ہو جائے گی، تو میں ضرور پانی پلاتا۔ یعنی لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ یہاں پانی پلانا سنت ہے، اس لیے میں پانی نہیں پلا رہا ہوں۔ اگر میں یہاں پانی لوگوں کو پلا دوں تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ سنت ہے، یہاں آئیں گے، یہاں بھیڑ جمع کریں گے، پھر تمہیں بھی پانی پلانے میں دقت ہوگی۔ اس کے بعد میں صحابہ نے اللہ کے رسول کو پانی کا ڈول دیا، پھر اللہ کے رسول نے زمزم کا پانی اپنے ہونٹوں سے لگایا، پیا۔ یہاں خواہش ظاہر کی کہ اگر لوگ سنت سمجھ کر کے بھیڑ جمع نہ کر لیتے تو میں بھی یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو پانی پلاتا۔ یہ اللہ کے رسول کی خواہش ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پانی پلانا چاہیے۔ صحابہ کو دیکھو، ان کے دلوں میں بڑا جذبہ رہتا تھا کہ ہم لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ کب؟ جب حجاج کرام منی میں رات گزارتے ہیں تو وہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے حج کے ایام میں مکہ میں منی کے اندر رات گزارنے کی یا دن گزارنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں لوگوں کو پانی پلا سکوں۔ پانی پلانے کی اچھا سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ فَأَذِنَ لَهُ، اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم جاؤ منی کے اندر جاؤ، وہاں لوگوں کو خوب پانی پلاؤ۔ یہ صحابہ کے دلوں میں پانی پلانے کا جذبہ تھا۔ اور ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، بہت ہی اہم سبق ہے کہ ہم اپنی فکر بعد میں کریں، پہلے غیروں کی فکر کریں، پہلے غیروں کی فکر کریں۔ صحابہ کے دلوں میں یہ ایثار کا جذبہ پایا جاتا تھا، یہ قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں ابو الجہم بن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے حوالے سے میں اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھنے کے لیے گیا۔ میں نے یہ پلان بنایا کہ جا کر کے دیکھتا ہوں کہ میرا چچا زاد بھائی کیسا ہے، میرا کزن کیسا ہے۔ وہاں جنگ یرموک میں حضرت ابو الجہم پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا چچا زاد بھائی بڑا پریشان ہے، ابھی زندگی کی سانسیں لے رہا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اسے جا کر کے پانی پلا دیں۔ جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے پاس میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھائی، کیا تمہیں پانی پینے کی حاجت ہے؟ تم پانی پیو گے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں میرے بھائی، مجھے پانی کی اشد ضرورت ہے، مجھے پانی کی طلب لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، وہیں اسی میدان کے اندر، اسی جنگ کے اندر ایک دوسرے کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دوسرا کوئی چیخ پڑتا ہے، کوئی پانی پلا دو، کوئی پانی پلا دو۔ دوسرے کی آواز جب ان کے کان میں پڑتی ہے تو ان کا چچیرا بھائی کیا کہتا ہے، ان کا چچا زاد بھائی کیا کہتا ہے، جس کو پہلے سے ہی پانی کی ضرورت تھی، وہ کہتا ہے کہ جاؤ پہلے جا کر کے اسے پانی پلا دو، مجھ سے زیادہ ضرورت اسے لگ رہی ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہشام بن عاص بن عمرو کا بھائی ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں تو تیسرے شخص کی آواز سنائی دیتی ہے، جو سسک رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ کوئی پانی پلا دو، کوئی پانی لے آؤ، میرے ہونٹوں سے پانی لگا دو، میں دو گھونٹ پانی کے اپنے حلق سے اتار لوں۔ تیسرے کی آواز جب سنائی دی تو ہشام نے بھی کیا کہا کہ جاؤ ایسا کرو کہ تم پہلے اسے جا کر کے پانی پلا دو، اس کے بعد میں پانی پی لوں گا۔ خود بھی پانی کی ضرورت ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسے پانی پلا دو، بعد میں پی لوں گا۔
وہ صحابی حضرت ابو الجہم تیسرے کے پاس میں پانی لے کر کے پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرا دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اتنے میں تیزی سے دوڑ کر کے وہ ہشام کے پاس میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چلو اس نے پانی نہیں پیا تو ان کو ہی پانی پلا دوں۔ حضرت ہشام کو دیکھتے ہیں، جب تک وہ وہاں پہنچے ہشام بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہشام بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ رونے لگے کہ نہ ان کو پلا پایا نہ ان کو پلا پایا۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے تیسرے کے پاس گئے، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، جس نے دوسرے کو پانی پلانے کی اجازت دی تھی۔ دوڑتے ہوئے تیسرے کے پاس گئے کہ ہشام نے بھی نہیں پیا، تیسرے نے بھی نہیں پیا، چلو پہلے ہی انسان کو پلا دوں، کم از کم جس نیت سے آیا تھا وہ پورا تو ہو جائے۔ دوڑتے ہوئے گئے، اپنے بھائی کے پاس گئے، پانی لے کر کے دیکھا کہ وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ وہاں پلٹ کر کے گئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تینوں کو پانی نہیں ملا، کس نتیجے میں نہیں ملا؟ صرف دوسرے کے نتیجے میں، قربانی کے نتیجے میں، ایثار کے نتیجے میں، اپنے بھائی کی فکر میں پانی نہیں ملا۔ شاعر کہتا ہے پیاسے ہی تھے مگر پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ پانی تھا، اسباب تھے، پی سکتے تھے، جان بچ سکتی تھی، لیکن ان کے کانوں سے اپنے بھائی کی آہو بکا ٹکرا رہی تھی، اس لیے ان کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں پانی پیوں، میرا بھائی پریشان رہ جائے، وہ سسکتا رہ جائے، وہ بلکتا رہ جائے۔ پانی نہیں پیا، کہا اس کو پلا دو، دوسرے نے کہا تیسرے کو پلا دو۔ جب پلٹ کر کے لوٹے تینوں کو پانی پلانے کے لیے، تینوں نہیں پی پائے، تینوں جنگ یرموک میں شہید ہو گئے۔ یہ جذبہ آج ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا، خدمت خلق کا شوق آج ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔